آپ کے بال پوائنٹ تک جو 5 روپے کا بال پوائنٹ چائنا آپ کو یہاں پہ دے رہا ہے، آپ پاکستان میں 20 روپے کا وہ بال پوائنٹ نہیں بنا سکتے. ایک طرف اس کے لائٹر بھی ہے، ایک طرف ٹارچ بھی لگا دی ہے، 10 روپے کا ہے، بندہ عقل دنگ رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ہمارے کسی بزرگ نے آج تک کوئی ایسا بال پوائنٹ ایجاد نہیں کیا تھا، یہ چائنا کے لوگوں نے کیا. تو آپ کے موبائل فون، آپ کے ساری کی ساری ٹیکنالوجی وہیں سے آ رہی ہے. تو لنڈے کی چیزیں بھی آ رہی ہیں تو ضرور استعمال کریں، بلکہ لنڈے کی چیزیں زیادہ پائیدار ہیں. آپ کے جو پاکستانی اور انڈین ہیں یہ تو ماشاءاللہ جو کچھ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں شاہ جی، آپ کی والدہ خدا نہ خواستہ زندگی موت کی کشمکش میں ہو اور آپ کو ڈاکٹر کہے کہ جی یہ ایک ٹیکہ خریدنا ہے آپ نے، اس میں ساری زندگی ہے، اور آپ جا کے میڈیکل سٹور پہ جا کے پوچھیں کہ جی یہ ٹیکہ میں نے لینا ہے، اور وہ آپ کو 2 ٹیکے دکھائے، ایک ٹیکے کے اوپر ایک بہت نورانی بزرگ کی تصویر لگی ہوئی ہو اور دوسرے کے اوپر ایک گھوڑے کی لگی ہوئی ہو، اور وہ آپ کو کہے کہ جی یہ پاکستانی ٹیکہ ہے، یہ بہت بڑے بزرگ نے، بڑے نیک پرہیزگار نے، بڑے پہنچے نے، یہ ان کی فیکٹری کا بنا ہوا ہے، اور یہ گورے کی، تو آپ کون سا لیں گے؟ گورے والی کمپنی جو بزرگانوں نہیں مانتے. نہ میں بابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. پھر تسی کہو کہ میں بابی نہیں ہوں. کیوں؟ گورے کو اس لیے آپ لیں گے کہ آپ کا اس پہ اعتماد ہے کہ اس نے فراڈ نہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو لنڈے کی چیزیں یقین کریں، یہ کوئی عیب نہیں ہے. استعمال شدہ چیز استعمال کرنا کوئی عیب والی بات نہیں. کافروں نے کیا تو دھو کے آپ استعمال کریں. نبی علیہ السلام نے تو کافروں کے تحفے قبول کیے. صحیح بخاری میں آتا ہے نا، وہ کالا ایک کرتا تیالسی کسروانی بھیجا گیا تھا. کسرا کا تیالسی کسرا کا ایک خاص، جس طرح آج اگر کوئی آپ کو کہ جی اجرک سندھ کی، تو آپ کے سامنے اس کا ایک رنگ آ جائے گا. تو وہ کہتے ہیں جی آپ نے علی بھائی نے کہا بخاری میں لکھا ہے کالا، اس میں تو کالے الفاظ نہیں ہے بھئی. تیالسی کسروانی یہ خاص کرتا تھا، وہ کالے کلر کا ہی ہوتا تھا، کسرا کا جو پرشین امپائر کا ہیڈ تھا اس نے بھیجا تھا. تو آپ گفٹ بھی لے سکتے ہیں. باقی جو چیریٹی میں وہ دیتے ہیں، یہاں پہ لنڈے میں آتے ہیں، وہ ظاہر ہے لنڈے کے پیسے آپ سے اس لیے لیتے ہیں کہ اس کے آنے کا بھی یعنی خرچہ ہوتا ہے یہاں پہ بحری جہازوں کے ذریعے. خیال ہے وہ پلیدی کے سینس میں بات انہوں نے پوچھی ہوگی. تو سر دھو لے نا، پلید تو آپ کے کپڑے نہیں ہوتے، دھو لے. ہم نماز میں اور ایسی کون سی پلیدی ہو گئی ہے جو گوروں کی ہے اور آپ کی نہیں ہے؟ نہیں، وہ لوگ تو صفائی ستھرائی کا خیال نہیں نہ رکھتے. تو سر صفائی ستھرائی کا مسئلہ تو ہمارے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. کیا ہمارے بچوں کے کپڑے چھوٹے بچوں کے گندے نہیں ہوتے ہیں؟ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچتے ہیں، اکٹھے ہی ایک واشنگ مشین میں دور رہے ہوتے ہیں. جوان بچوں کو کیا نائٹ فال احترام نہیں ہوتا کہ ان کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے؟ تو کپڑے تو گندے ہوتے ہی ہیں، اس میں کیا مسئلہ؟ اس سے زیادہ تو کوئی گندگی نہیں ہوگی. ہماری مائیں بہنیں اور ہماری بوڑھیاں جس طرح کپڑے پاک کیا کرتی تھیں، میں کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے، اس سے آج کی جو مشینیں ہیں نا یہ بہت بہتر پاک کرتی ہیں، کیونکہ وہ پانی کو اس طریقے سے یعنی نتھار نہیں سکتی تھی کپڑوں کو. یعنی وہ گندے کپڑے یا پلید کپڑے نکالے تو وہ صاف بالٹی میں ڈالے، تو جب بالٹی میں ڈالتے ہی وہ سارا پانی گندا ہو گیا. جب تک آپ اوور فلو نہ مسلسل کرواتے رہے، بہتا پانی نہ ہو، وہ تو صرف دریا پہ ہو سکتا ہے، یا آپ نے موٹی ٹوٹی کھولی ہوئی ہو اور نیچے ٹپ ہو بڑا جس میں مسلسل پانی اوور فلو ہو رہا ہو، اس میں آپ تھوڑی دیر ڈالیں اور نکل جائے تو پاک ہو جائے گا. لیکن اتنا پانی لوگوں کے پاس کہاں ہوتا ہے؟ لوگ عموماً گھروں میں کیسے کرتے ہیں؟ پلید کپڑے پاک پانی میں ڈالے، وہ ڈالتے ہی وہ پانی پلید ہو گیا، تو اب وہ پاک کیسے ہوں گے؟ پانی کی تو قلت ہے. وہ 3 بار ایسے کرتے ہیں، لیکن آپ حنفیوں سے پوچھیں وہ کہیں گے یہ ناپاک ہی ہیں. وہ کہتے ہیں اوور فلو کرائیں، مسلسل اوور فلو. تو اس اعتبار سے تو حنفیوں کی بھی جو گھر کی عورتیں آج تک کپڑے ناپاک ہی رکھے ہیں انہوں نے. اب ذرا آ جائیں فاشی ان کے ڈاکٹرائن میں، میرا معاملہ علیحدہ ہے، وہ بعد میں بتاتا ہوں آپ کو. اب آپ آ جائیں یہ آٹومیٹک جو واشنگ مشینز ہیں، سر یہ بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ گھر میں عورتوں کے لیے جو چند مشکل کام ہے نا، ان میں سے ایک برتن دھونا، کپڑے دھونا. اچھا تمہیں پتا ہے؟ اچھا بہت مشکل ہے. اچھا لگے نا دھونا. اچھا برتن دھونا، کپڑے دھونا، اور تھوڑا چھوٹا جو ہے وہ روٹیاں پکانا، کیونکہ آٹا گوندنا پڑتا ہے سب کچھ، اس لیے تندور والا معاملہ جو ہے نا وہ جی رہ وہی گیا کہ جس کے لیے وہ آپ کے پاس آئی ہیں. جی نانو نفقہ تو آپ کی ذمہ داری تھی، تو تسی خود روٹیاں پکا دیا کرو. ٹھیک ہو گیا؟ تو یعنی یہ میں کوئی عورتوں کے حقوق یا مردوں کے حقوق پہ نہیں، بھی فی الحال بات آپ رخ نہ بدل دیں اس کا، ادھر ہی رہے. تو کپڑے دھونا یہ بہت ٹائم کنزیومنگ ہے. یہ ٹائم بچوں کی تربیت، ان کی تعلیم پہ عورتیں لگا سکتی ہیں، اور تھکاوٹ سے بچ کے بعد میں اپنے خامن کو بھی ٹائم دے سکتی ہیں. جو پوری دن کی تھکی ہوئی عورت ہو، ٹھیک ہے نا، وہ تو کہے کہ مجھے بسترا ملے اور میں خراٹے لوں، ظاہر ہے کس طرح وہ ٹائم دے سکتے؟ تو وہ اس میں زیادہ فٹیک والا یہ کام ہے. تو میں یعنی اس ویڈیو کی وساطت سے ان مردوں سے جو افورڈ کر سکتے ہیں، میں ان کو ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے گھروں میں آٹومیٹک مشینیں ضرور لگوائیں. میرے گھر میں ابھی تک نہیں ہے. جو افورڈ کر سکتے ہیں، یعنی سوشلی افورڈ بھی کر سکتے ہیں اور فائنینشلی بھی. بعض صرف فائنینشلی افورڈ کر سکتے ہیں لیکن سوشل بیریئر بہت ہوتا ہے.
تو وہ ضرور لگوائیں, کپڑے پاک بھی کریں اور اپنی عورتوں کو فری کریں کہ وہ بچوں کی تربیت کریں ادھر ٹائم لگانے کے. تو یہ کپڑے زیادہ اچھے طریقے سے پاک کرتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مشین کو جب آپ کنیکٹ کرتے ہیں نا فریش پانی کے ساتھ, تو یہ دھونے کے بعد ایک بار پورا نیا فریش پانی لے کے پھر کھنکال کے اس پانی کو نکال کے پھر دوسری بار پانی لے کے تیسری بار لے کے 3 بار وہ پورے پانی کو نکالتی ہے, جو ایک عام عورت کے لیے فٹیک بہت مشکل ہے. اور یہ تو آج کل کچن میں لوگوں نے لگوا لی ہیں مشینیں, ایک طرف سے کپڑے ڈالیں دوسری طرف سے خشک ہو کے نکلے ہوئے, ٹھیک ہے, ساتھ ہانڈیاں بھی پکا رہی ہیں اور صرف ڈالنا ہے. اس میں جو فرنٹ لوڈ ہے نا اس کا تھوڑا سا ایشو ہے کہ بجلی چلی جائے تو مصیبت بڑھ جائے گی, کیونکہ وہ آپ اس کو کھول نہیں سکتے جب تک اپنا ٹائم پورا نہ کرے. ٹاپ لوڈ والی بھی پاکستان میں آئی ہوئی ہیں, زیادہ تر وہی چل رہی ہیں. اس کو آپ کسی بھی وقت روک کے کوئی چیز نکالنی ہے نکال سکتے ہیں. کوئی بیچ میں کوئی چونی یا ٹھنی یا کوئی 5 پیسہ چلا گیا یا کوئی 5 پیسے تو ہوتے ہی نہیں آج کل, وہ ایک کوئی سکہ چلا گیا تو وہ ان کو کھڑ کھڑ آواز آئی ہے تو روک سکتی ہیں. وہ فرنٹ لوڈ والی جو ہے نا وہ تو اپنا ٹائم پورا لیتی ہے. ٹاپ لوڈ والی, میری واشنگ مشین کی کوئی دکان نہیں ہے آٹومیٹک, نہ میں کوئی اس طرح کر رہا ہوں. میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں فیسلٹی سے فائدہ اٹھائیں. باقی چیزوں سے بھی تو آپ نے اٹھایا ہوا ہے نا. گرائنڈر آپ نے یوز کیا ہوا ہے نا, لنگری سوٹا تو بہت کم لوگ استعمال کرتے ہیں, گرائنڈر کیوں استعمال کرتے ہیں؟ آسانی ہے آج کل تو, یعنی گرائنڈر کے ذریعے جلدی یعنی مسالے پیسے جاتے ہیں. بہت ساری اپلائنسز ہیں. جی بہت زیادہ اپلائنس ہیں, ان کو یوز کریں اور ٹائم کو فری اس لیے نہ کریں کہ یہ عورتیں جلدی فارغ ہو گئے تو ڈرامے دیکھیں بیٹھ کے, نہ ٹھیک ہے. یہ اس لیے کہ وہ ٹائم کو اللہ کے لیے اپنی اولاد کو کی تربیت کے لیے یوٹیلائز کریں, تو وہ بڑے اچھے طریقے سے پاک صاف کر رہی ہے. اب رہا یہ پاک صافی والا مسئلہ, سر صحابہ کرام کے زمانے میں تو پینے والا پانی بھی مشکل سے ملتا تھا. اس زمانے میں آپ سمجھیں گے کہ یہ جو فقہ حنفی نے کپڑوں کو پاک کرنے کا طریقہ بتایا ہوا ہے, اس طرح صحابہ نے تو کبھی پاک نہیں کیے, نہ ان کے پاس اتنا پانی تھا. بس پانی لیا, نجاست دور کی. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی مسجد نبی میں پیشاب کرنا شروع کر دیا. انہوں نے صحابہ کرام اٹھے روکنے کے لیے. آپ جب پیشاب کر چکا فارغ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بلایا. آپ فرمایا یہ مسجد پاک جگہ ہے, اللہ کے ذکر کے لیے ہے, نماز پڑھنے کے لیے, یہاں پہ ناپاکی نہ پھیلائی جائے. بس اتنا کہہ دیا, کافی. یہ آپ کا اخلاق بھی تھا. اور صحابہ کرام اس کو پکڑنے کے لیے, اب وہ پکڑتے, وہ آدھا پیشاب اندر آدھا باہر, وہ اسلام سے ہی متنفر ہو جاتا. جتنا کام ڈالنا تھا وہ اس نے ڈال لیا, جہاں اس نے تھوڑا سا پیشاب کیا تھوڑا اور کر لیتا, گندگی تو ہو چکی تھی. لیکن آپ نے فرمایا وہ تو کر لینا, اخلاق سے سمجھایا, اس کو سمجھ آ گئی. ظاہر ہے کہ ہمارا تو بچہ بھی یہ کام نہیں کرے گا. اس وقت تو لوگوں کو نہیں پتا تھا نا کہ بھی مسجد میں, اور مسجد میں قالین بھی نہیں تھے, کچی مسجدیں تھیں, تو نیا نیا اسلام آیا تھا, لوگوں کو نہیں پتا تھا. وہ تو اس کو اسی طریقے سے ایک گھر کی دیوار ہی سمجھ رہے تھے جیسے مسجد کی دیوار ہے کہ جی خود خشک ہو جائے گی. پھر آپ نے فرمایا پانی کا ایک ڈول لاؤ, اس کے اوپر بہا دو. اب مجھے بتائیں ایک بندے نے پیشاب کیا ایک جگہ کے اوپر, اس کے اوپر آپ صرف پانی کا ایک ڈول بہا رہے ہیں, تو پاک ہو گئے وہ؟ آپ نے تو کہانی کرائی ہوئی ہے کہ وہ بہتا ہوا پانی آپ کے حساب سے تو اتنے ڈول بہائے جائیں کہ وہ وہاں سے نکلتا دوسری طرف سے باہر نکلے. یہ پاسبل نہیں ہوتا تھا. آپ گندگی دور کریں. حتیٰ کہ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے, کچھ عورتوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم مسجد میں جب نماز پڑھنے کے لیے آتی ہیں نا تو مدینہ شریف کے راستے میں گندگی ہوتی ہے, تو ہماری جو عبایا ہے نا وہ نیچے لگتی ہے, تو ہم کیا کریں؟ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے عبایا اوپر کرو, لیکن نہیں فرمایا, عورت کے پردے کا خیال. آپ فرمایا وہ جب گندگی والی جگہ پہ تمہاری عبایا ٹچ کرتی ہے, اس کے بعد کیا کوئی پاکی والی جگہ بھی آتی ہے؟ کہا یا رسول آتی ہے. اس کے ساتھ رگڑا کھاتی ہے, فرمایا پاک ہو جاتی ہے. جوتیوں کے تلوے کا بھی تیمم آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے اگر جوتیوں میں امپریشن نہ بنے ہوئے ہوں. پہلے زمانے میں جوتیاں سیدھی ہوتی تھی نا, بخاری مسلم میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جوتیوں میں نماز بھی پڑھی ہے. بالکل صحیح, ٹھیک, کیونکہ قالین نہیں ہوتے تھے. آج بھی تو آپ جنازہ تو اسی طرح ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں, جڑے تھوڑے زیادہ تقوی دے حاصل انہوں جوتی لا کے نا جوتی کے اوپر ہی کھڑے ہو جاتے ہیں. ان سے ذرا پوچھیں کہ جوتی لگتے وشکار ہی ہے, یعنی کمر تو درمیان میں ہی ہے, چاہے آپ تکیے والی سائڈ پہ سر کریں یا پاؤں والی سائڈ پہ کریں. میں اس لیے بول رہا ہوں, بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں پنجابی لفظ بہت بولتا ہے. میں اکثر پنجابی جو بول رہا ہوتا ہوں نا اس کے بغیر بھی میرے لیکچر مکمل ہوتا ہے. آپ پریشان نہ ہویا کریں جن کو پنجابی نہیں آتی, میں انہی باتوں کو اردو میں بھی ریپیٹ کر دیتا ہوں. تو اینڈ رزلٹ تو وہی ہے نا. جوتی کے اوپر آپ کھڑے ہو رہے ہیں تو جوتی پاک تھی یا ناپاک تھی, آپ کھڑے تو جوتی کے اوپر ہیں. جوتی اتارنی ہے, آپ سائڈ پہ کر کے پاؤں اس پہ زمین پہ کھڑے ہو, تو جوتی کے نیچے اگر آپ کو یقین نہ ہو تو وہ پاک ہی ہے. پاک ہونے کا یقین ضروری نہیں سر, یہ مسئلہ یاد رکھیں. جوتی کا پاک ہونے کا یقین ضروری نہیں ہے, ناپاک ہونے کا یقین ہونا ضروری ہے. تو ظاہر ہے کوئی کہہ سکتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ میری جوتی ناپاک ہے, تو وہ پاک تصور ہوگی. یقین اس وقت ہوگا جب آپ واقعی کسی یعنی پخانے کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں یا کسی یعنی گٹر کے پانی کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں, تب آپ کو یقین ہوگا نا. اور وہ بھی اس وقت تک جب تک وہ لگا ہے, اس کے بعد چند قدم چلے اور وہ مٹی کے ساتھ تیمم ہوا اور وہ اتر کے سائڈ پہ ہوگی, ختم. اسی طریقے سے یہ بارش کا جتنا کیچڑ ہے پاک ہے, مٹی تو پاک ہے, مٹی سے تیمم ہوتا ہے سر. جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو کہ یہ جو کیچڑ ہے اس میں گٹر کا پانی ملا ہوا ہے,
شک نہیں، یقین، یہ بینیفٹ آپ کو دیا گیا. جب یقین ہوگا نا پھر تو کوئی بھی نہیں یقین سے کہہ سکتا ہے. تو بڑی آسانی ہے اس معاملے میں. تھوڑی تھوڑی بات پہ وہم نہیں کرنا چاہیے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی جب کپڑے جو ہے وہ منی کی وجہ سے یعنی خراب ہو جاتے تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کو دھوتی تھی اور آپ وہ گیلی چادر ہی اوڑھ کے نماز پڑھنے چلے جایا کرتے تھے. اس سے اما عائشہ نے یہ مسئلہ سمجھایا کہ جو کپڑا ناپاک ہو اس کو دھونے کے بعد اس کے خشک ہونے کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، وہ گیلا بھی پاک ہی تصور ہوگا. اب آج تو ہمیں یہ بات پتا ہے، لیکن جب اسلام نیا نیا تھا اس وقت تو لوگوں کے دماغ میں یہ بات آتی ہوگی نا کہ یار ابھی تو گیلا گیلا ہی ہے، خشک تو ہو لے پھر پاک ہوئے گا. اور پھر بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اگر وہ منی خشک ہوتی تو میں اسے کھرچ دیتی. اور یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ منی اگر کپڑوں کو لگی ہو، خشک ہو جائے تو کھرچنے سے پوری ریموو کر دیں تو پاک ہے، گیلی ہو تو دھو کے اس کی چکنائی دور کرنا. خون کا بھی دھبے کو دور کرنا ضروری ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ خون کا داغ بھی دور کریں، کیونکہ خون کا داغ جب لگ جاتا ہے نا کپڑوں کو تو وہ فوراً تو نہیں اترتا، الا یہ کہ آپ بہت کو کیمیکل استعمال کریں. یعنی جو آپ فیل کر رہے ہیں نا اتنا حصہ خون کا ریموو کر دیں تو وہ کپڑے پاک ہیں. تو کپڑوں کو پاک کرنے کے لیے 3 دفعہ دھونا زیادہ بہتر ہے، ورنہ ایک دفعہ بھی اگر ایسا دھو لیا جائے جس میں سے گندگی ریموو ہو جائے، جس طرح آج کل ہمارے واش بیسن ہے یا ٹوٹیاں ہیں، کوئی آپ کے کپڑے کو گندگی لگی آپ اتنا حصہ یوں کر کے دھو لیتے ہیں، اپنے پہ چھینٹے نہ پڑنے دیں تو وہ پاک ہو جاتا ہے. وہ تو بہتا ہوا پانی ہے، وہ تو دریا کے پانی کے حکم میں ہی آئے گا. لیکن ٹب میں نہیں کریں گے، لوٹے میں نہیں کریں گے، ورنہ وہ لوٹے میں ڈالتے ہی لوٹے کا پانی بھی پلید ہو جائے گا. یہاں میں ایک مستعمل پانی کا مسئلہ بھی بتا دوں. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ کوئی شخص جب صبح اٹھے ڈائریکٹ پانی میں ہاتھ نہ ڈالے، اسے نہیں پتا اس نے رات کہاں گزاری ہے، پہلے ہاتھوں کو دھوئے. ہاتھ دھوئے بغیر آپ ٹب میں یا لوٹے میں پانی میں انگلی نہیں ڈال سکتے، ورنہ وہ پانی مستعمل ہو جائے گا. مستعمل سے مراد استعمال شدہ. اس پانی سے آپ وضو یا غسل نہیں کر سکتے، استنجا تو کر سکتے ہیں، کیونکہ استنجا کوئی اس طرح کا حکمی نجاست دور کرنے والا معاملہ نہیں ہے، وہ حقیقی نجاست ہے. حقیقی نجاست مستعمل پانی سے دور ہو جاتی ہے، لیکن حکمی نجاست وضو اور غسل جو پریکٹیکلی نجاستیں نہیں ہیں، جس کا وضو نہیں ہے تو وہ ناپاک تو نہیں ہوتا، نماز کے لیے وہ ناپاک ہے. تو یہ حکمی نجاست کو دور کرنے کے لیے مستعمل پانی نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا آپ اگر گرم پانی میں کو انگلی ڈال کے نہ چیک کریں، پانی کو آپ علیحدہ سے اس سے نکال کے، آج کل تو ویسے ہی شاور کی وجہ سے آسانی ہوگی ہے تو وہ چیک کریں. شاور میں تو ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو یہ میں نے ایک مسئلے میں ایک مسئلے بتا دیے ہیں. پاک کرنے کے اعتبار سے تو آٹومیٹک جو مشینیں ہیں وہ اچھے طریقے سے پانی پاک کر دیتی ہیں، لیکن اس میں کم از کم 3 دفعہ اس کو آپ اس سائیکل کو ریپیٹ کروائیں. پانی وہ فریش لے، دوسرے کو نکالے، پھر لے، پھر وہ سینٹریفیوگل پروسیس کے تحت کرتی ہے نا، تو وہ سارے کا سارا پانی نکل جائے تو یہ پانی پاک. تو ویسے علماء کے آپ ذرا کلپ دیکھیں نا آٹومیٹک واشنگ مشینوں پہ، وہ کوئی سولوشن دیتے نہیں. وہ کہتے ہیں اگر اس میں ناپاکی رہتی ہے تو وہ ناپاک ہے، اگر پاکی رہتی ہے تو پاک ہے. تو اینڈ رزلٹ کے نکلیا دسو نا. تو یہ ہم پوری انجینئرنگ کر کے بتا رہے ہیں. باقی کوشش کریں کہ ناپاک کپڑوں کو الگ ہی دھوئیں، پاک کو علیحدہ. لیکن ظاہر ہے گھر میں یہ مشکل ہو جاتا ہے. دھوبی کا بھی یہ حکم ہے کہ دھوبی کو اگر آپ ناپاک کپڑے دیتے ہیں اور اس کو پورا طریقہ نہیں آتا تو آپ جب کپڑے آئیں تو وہ ناپاک ہی تصور ہوں گے جب تک اس کو طریقہ نہیں آتا. یا تو اس کو ایجوکیٹ کریں تو بعد میں اس کو ایک بار نتھار لیں. اور اگر آپ نے پاک دیے ہیں تو آپ کے لیے پھر اب وہاں پہ حسن ظن ہے کہ پاک دیے ہیں تو ضروری نہیں اس نے ناپاک میں دھوئے ہوں گے، وہ پاک ہی واپس آ گئے. تو آپ وہم نہ کریں. یعنی شریعت آپ کو پازیٹیو سائیڈ کے اوپر لے کے جاتی ہے جہاں پہ آپ کے لیے آسانی ہو. الدین یسر، صحیح بخاری کی حدیث ہے، دین آسانی ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام جب بھی کسی کو کہیں پہ گورنر بنا کے بھیجتے تو فرماتے ہیں کہ دیکھنا لوگوں کو خوشخبریاں سنانا، ان کو متنفر نہ کرنا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، مشکلات نہ پیدا کرنا. ٹھیک ہے، یعنی پازیٹیو سائیڈ پہ رہنا. تو لہٰذا آٹومیٹک واشنگ مشین والا جو مسئلہ ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، آپ یوز کر سکتے ہیں. لیکن میں نے بتایا کہ اس میں یہ ساری چیزیں ہوں اور اس کے ذرا وہ پانی ذرا زیادہ استعمال کرتی ہے. پھر جن کے پاس لمیٹڈ پانی ہے وہ تو نہیں یوز کر سکیں گے، اس کو ڈائریکٹ آپ کو پھر پانی کی ٹینکی سے جوڑ کے رکھنا ہے. وہ گرم ٹھنڈا مکس کر کے وہ پھر نکالے گی تو پھر آپ کی ٹینکی بھی یوں نیچے آ رہی ہوگی. ہاں تو یہ بھی ذرا ذہن میں رکھنا ہے. لیکن وہ صاف ستھرا کر دے گی. عورتوں کی فٹیک جو ہے نا وہ پھر بہت کم ہو جائے گی. پھر عورتیں جو اپنا اصل کام ہے بیوی بچوں کی تربیت کے لیے بیوی ہوتی ہے نا، یا خاوند کو ٹائم دینے کے لیے، تو وہ اپنا کام صحیح طریقے. اس لیے میں کہتا ہوں سب سے بیسٹ استغفار جو آئے ہیں ان میں سے ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو شخص بھی یونس کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ اسے محروم نہیں لوٹائے گا. یہ اسماء اعظم میں سے ہے. اور قرآن میں بھی ہے کذالک ننجی المؤمنین، مومنین کو بھی ہم نجات دیں گے جو یہ یونس کی طرح دعا مانگے گا. یہ تو قرآن میں بھی ذکر ہے. اچھا اس کے دیکھیں ترجمہ کتنا پیارا ہے. لا الہ الا انت، کوئی معبود نہیں سوائے تیرے،
سبحانک، اللہ تو تو غلطیوں سے پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں تو انسان ہوں، غلطیاں کروں گا۔ یار اس سے بہتر انداز ہو سکتا ہے کہ یا اللہ تو تو غلطی اس لیے نہیں کرتا کہ تو تو پاک ہے، تو پاک تو صرف تو ہے، مخلوق تو اس لیول پہ پاک ہو ہی نہیں سکتی جی، اس لیے ورنہ تو ہم مخلوق کو بھی سبحان پیغمبروں کے ساتھ بھی لگا رہے ہوتے ہیں۔ انسان جتنا بھی پرفیکٹ ہو پاک نہیں ہو سکتا۔ انبیاء کو اللہ نے گناہوں سے پاک کیا ہے، لغزشیں ان سے بھی ہوئی ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی ہے، نوح علیہ السلام نے کافر بیٹے کے لیے دعا کی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مر گیا، نبی علیہ السلام کی 4 لغزشیں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں، غزوہ احد پہ بددعا نکل گئی تھی زبان سے، تو وہ سورہ آل عمران میں آیا کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، آپ نے بددعا دی ہے، اللہ چاہے تو ان کو ہدایت دے، اور پھر اسی خالد بن ولید کو ہدایت بھی مل گئی، اور اسی مبارک زبان سے جس سے بددعا ملی تھی سیف اللہ کا لقب بھی مل گیا۔ ٹھیک ہے، یہ سر اللہ کے اختیار ہے، پرفیکٹ صرف گاڈ ہے، اس کی کوئی مخلوق بھی پرفیکشن میں اس لیول پہ نہیں جا سکتی۔ مخلوق کی، یہ اللہ کا نقص نہیں ہے بلکہ مخلوق کا نقص ہے کہ جو مخلوق ہوگا نا وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ جیسے خالق ہمیشہ سے ہے، مخلوق ہمیشہ سے ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ کہتے ہیں نا، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کا ایک اور خدا پیدا کر سکتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ محال ہے، اس لیے کہ جو پیدا ہوگا وہ خدا ہوگا ہی نہیں، جو پیدا ہو گیا تو خدا کون ہے؟ لم یلد ولم یولد۔ ٹھیک ہو گیا، تو ذکر بھی کریں سر، اللہ کو یاد کریں، جھوم جھوم کے ہر جگہ ذکر کریں، کوئی پروٹوکول نہیں، نہ وضو نہ غسل، ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے، جب مرضی ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، اور اس کے لیے کپڑے پہننا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کپڑے پہننا ضروری ہے، نہ، کوئی ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات بندہ وضو کے لیے اندر چلا جاتا ہے غسل کے لیے، یا غسل کرتے ہوئے تو لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، کپڑے پہن کے پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ سر اللہ اور بندے کا کون سا پردہ ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں ذکر۔ اگلا سوال ہے، میں نے اپنی زندگی میں بہت شرک کیا ہے لیکن الحمدللہ اب توبہ کر چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہی فکر دامن گیر رہتی ہے کہ شرک تو ناقابل معافی گناہ ہے، معلوم نہیں کہ میری توبہ قبول ہوگی بھی یا نہیں، مجھے بتائیں میں کیا کروں۔ آپ سب سے پہلے تو اس طرح کے خیالات سے توبہ کریں جو آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص توبہ کر لے سچے دل کے ساتھ، اور اس سے پہلے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہوا ہے، ان میں سے ایک شرک بھی ہے، بلکہ اب یہ کریٹیکل سوال ہے تو میں یہ آیت پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں۔ پارہ نمبر 19 کے اندر جا کے سورہ الفرقان کی آیت نمبر ہے یہ 70۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، یہ آ گیا، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی نشانی بتا رہا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ کے طور پر نہیں پکارتے، وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے۔ ہاں، بفتوی شریعت والا معاملہ علیحدہ ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل، وہ بھی گورنمنٹ کا، جوڈیشری کا کام ہے، آپ نے خود نہیں کرنا۔ وَلَا يَزْنُونَ، نہ زنا کرتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، جو کوئی یہ 3 گناہ کرے گا ان قریب ان کا عذاب چکھ لے گا۔ کون سے 3 بڑے گناہ گنوائے گئے ہیں؟ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک، نمبر 2 قتل ناحق، اور نمبر 3 زنا۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا نا، تو آپ نے یہی 3 گناہ گنوائے، اور پھر آپ نے کہا قرآن پڑھ کے دیکھو، یعنی نبی علیہ السلام بھی اپنی بات کی دلیل میں قرآن پیش کرتے تھے، ماشاء اللہ تعالی۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القیامة ويخلد فيه مہانا، جو یہ 3 گناہ کرے گا اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا قیامت میں، اور وہ ذلیل و خوار کر کے آگ میں یعنی جھونکا جائے گا۔ الا من تاب، ہاں اگر کوئی ان گناہوں سے توبہ کر لے۔ کون سے؟ نمبر 1 شرک، نمبر 2 قتل ناحق، اور نمبر 3 زنا۔ وآمن وعمل عملا صالحا، اور ایمان لے آئے، یعنی ایمان تو پہلے بھی ہوگا، نہیں صحیح والا ایمان، اور نیک عمل کرے، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو پھر ایسے شخص کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا۔ صرف معافی نہیں سر، جتنے بڑے بڑے گناہ تھے اسی لیول کی بڑی بڑی نیکیاں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو کوئی توبہ کرے اور نیک اعمال کرے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے ذمہ ہے اس کی توبہ کو قبول کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود سے واجب کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا پابند نہیں ہے، کہ جو میری طرف رجوع لائے گا میں اسے ضرور معاف کروں۔
تو اگر کسی شخص کو اس طرح کا وہم آتا ہے نا، اور یہ وہم اس لیے بھی آ رہا ہوتا ہے، بزا اوقات لوگ یعنی اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بالکل لفظی ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں. قرآن حکیم کی آیات چونکہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ ہوتی ہیں، بیک گراؤنڈ میں آیات نازل ہوئی ہوتی ہیں، لہٰذا میں جب بھی ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں نا، جب اسپیسیفکلی شرک کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہوں، میرا لیکچر نمبر ہے مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، اور سچ پیپر بھی ہے اس کے اوپر، تو ہم یہ ترجمہ جو ہے نا یہ آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے حضور قیامت والے دن اس حال میں پیش ہوا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا، یعنی بغیر توبہ کے وہ مرا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن یشاء، اور شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں، جس کے لیے چاہے گا. یعنی جو شخص شرک سے توبہ کیے بغیر گیا نا، اس کی تو توبہ ہے ہی نہیں قیامت. ہاں دنیا میں کر گیا وہ معاملہ علیحدہ ہے، قیامت میں اللہ سے اس حال میں ملا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا اور توبہ نہیں کی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف نہیں کرے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو کوئی شرک کرتا ہے وہ گمراہی میں دور جا پڑا. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. دنیا میں تو میرے بھائی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا موت کے غرغرے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے. موت کے غرغرے سے مراد ہے نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے. جب کسی کو موت نظر آ گئی نا، اب وہ توبہ نہیں کر سکتا. تو قرآن حکیم میں ہے نا، فرعون جب ڈوبنے لگا تھا تو اس نے کیا کہا تھا، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، بنی اسرائیل کے رب پہ. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، الآن، اب لایا ایمان. حالانکہ ایمان تو لے آیا تھا، وہ غرغرہ تو وہ لے ہی رہا تھا نا، غوطہ تو کھا رہا تھا نا. تو موت کے غرغرے سے مراد ہے نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے. اور اس میں ایک پوائنٹ کئی دفعہ ہائی لائٹ کر چکا ہوں، یہاں پہ بھی کر دوں. اگر آپ کو کسی شخص کے بارے میں یہ پتا چل جائے نا کہ اس کو لا علاج بیماری لگ چکی ہے اور وہ اب کچھ عرصے میں ایکسپائر ہو جائے گا، جیسے کینسر ہے، یعنی ہم نے یہ لرن کر لیا نا کہ کینسر جب 3rd سٹیج کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو وہ انسان بچتا نہیں ہے. جس شخص کو کینسر ہوا ہے یا سپوز اس کے گردے فیل ہو گئے یا دل بالکل ایج پہ پہنچ چکے، ایسے لوگوں کو یعنی پاکستان انڈیا میں تو لوگ چھپاتے ہیں کہ پہلے ہی نہ کہیں مر جائے. وہ سن کے کتنی حیران کن بات ہے کہ مسلمان جس کے لیے موت ایسٹ ہونی چاہیے، چلو کافر کو تو سمجھ آتا ہے، اس نے تو دنیا ہی کمائی ہے نا، مسلمان بھی یعنی مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں موت کا سن کے. ایسا تو نہیں ہونا چاہیے اصولاً. اور یہ ٹانٹ اللہ نے قرآن پاک میں یہودیوں کو دی ہے سورہ جمعہ کے اندر، کہ کہتے ہیں نا اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ان کو کہو کہ تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو. اگر تم اللہ کے چہیتے ہو